اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی اور عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین، ثم الصلاۃ والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی اس صفِ عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے، سب کے مسائل حل ہوں، سب کی پریشانیاں دور ہوں، آپ سب کی دعائیں مستجاب ہوں، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، موجودین کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ناموس کی حفاظت ہو، پردے سلامت رہیں، ملک کی حفاظت ہو، اس کی سرحدوں کی حفاظت ہو۔ اللہ فرقہ واریت اور دہشت گردی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آخری دعا کہ اللہ رب العزت
جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ ایام فاطمیہ ہے، جناب دخت پیغمبر سیدہ طاہرہ رضیہ زکیہ راضیہ مرضیہ عذرا بطول، آپ کی شہادت کے عنوان سے یہ ایام اس وقت دنیا بھر میں منائے جانے اور بڑی شد و مد سے۔ آج سے 20-25 سال پہلے مجالس تو ہوتی تھیں جناب سیدہ کی شہادت کے حوالے سے، لیکن یہ انداز کہ خمسے ہو رہے ہوں، عشرے ہو رہے ہوں، یہ نہیں تھا۔ بی بی کی شہادت کی مجلس کر لی جاتی تھی، لیکن جس طرح آج خمسے ہو رہے ہیں، عشرے ہو رہے ہیں، 3-3 4-4 دن کی مجالس ہو رہی ہیں، یہ نہیں تھا۔ یقیناً بعض احباب کے ذہنوں میں یہ سوال تو ضرور اٹھا ہوگا کہ یہ 20-25 سال پہلے سے کیا ہوا کہ جناب سیدہ کے ایام اس انداز سے منائے جانے لگے، اور پھر یہ فقط آپ کے ہاں ہی نہیں، دنیا بھر میں یہ سلسلہ شروع ہے۔ جہاں جہاں شیعان اہل بیت ہیں، وہاں وہاں یہ ایام منعقد ہو رہے ہیں۔ بالکل وہی انداز جو ہمارا انداز عشرہ حسینیہ میں اس قوم کا ہوتا ہے، اسی انداز سے جناب سیدہ کے حوالے سے مجالس ہو رہی۔ ہوا کیا؟ وجہ کیا بنی؟ توجہ ہے میری طرف کہ 20-25 سال سے اس قوم نے اس شدت سے ان مجالس کا انعقاد کرنا دنیا بھر میں شروع کر دیا۔ اس کی کئی وجوہ ہیں، کیونکہ ہمارے مراجع اعظام بزرگان وہ نجف سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کربلا سے متعلق ہوں، وہ قاسبین کے رہنے والے ہوں، وہ قم یا مشہد یا تہران یا جس جگہ کے مراجع تھے، سب نے متفق علیہ یہ پیغام اپنی قوم کو دیا کہ جس طرح آپ ایام محرم عزائے حسینی کو منعقد کرتے ہو، بالکل اسی طرح سے 3 عشروں کا آغاز کرو۔ ایک نہیں، 3 عشرے اور منعقد کرو۔ جس طرح آپ عشرہ حسینیہ منعقد کرتے ہو، ایام عزا سید الشہداء مناتے ہو، اسی طرح 3 عشرے۔ اور وہ جو 3 عشرے حکم دیا علماء بزرگان نے، ایک عشرہ فاطمیہ، ایک عشرہ زینبیہ اور ایک عشرہ سجادیہ۔ بزرگان نے کہا کہ بالکل عشرہ فاطمیہ بھی اسی طرح منائیے،
عشرہ زینبیہ کو بھی اسی طرح منعقد کیجیے، اور عشرہ سجادیہ کے لیے بھی 3 عشرے آغاز کیجیے۔ اور الحمدللہ مراجع عظام کے حکم کے مطابق جہان تشیع میں جہاں جہاں شیعہ حضرات ہیں، تینوں عشرے یا خمسے منا رہے ہیں، عشرہ سجادیہ، عشرہ زینبیہ، عشرہ فاطمیہ۔ سوال یہ ہے کہ کیوں مراجع نے حکم دیا؟ جب عشرہ حسینیہ ہو رہا تھا تو کیا ضرورت پڑی؟ تو اس کے علل و اسباب بہت سے ہیں، میں 1-2 بیان کر دیتا ہوں وقت کے حوالے سے، کہ جب مراجع عظام نے دیکھا کہ دنیا نے طے کر لیا ہے کہ مجالس امام حسین نہ ہونے دی جائیں، عشرے روک دیے جائیں، جلوس نہ نکلنے دیے جائیں، امام بارگاہیں نہ بنیں، ماتم نہ ہو، مدارس نہ بنیں، مساجد ان کی نہ بنیں، اور بالخصوص عزاداری ان کی روکی جائے۔ جب یہ عالمی سازش اور اس کے تحت کام ہونے لگا تو ظاہر ہے آپ کا پاکستان بھی اس کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ کوئی بابر کرانے والی بات نہیں ہے، توجہ ہے میری طرف، یہ کوئی زیادہ زور دے کے سمجھانے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کم از کم پاکستان کے حالات سے آپ آگاہ ہیں، جن حالات سے آپ کی قوم گزری اور گزر رہی ہے۔ شام میں تشیع کا قتل عام ہوا، عراق میں شیعوں کو قتل کیا جانے لگا، افغانستان میں، اور پھر اسی طرح پاکستان کے اندر آپ کا خون مباح ہے، آپ کا قتل واجب ہے، آپ کے گھر جلائے جائیں، آپ کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے، مال کے حوالے سے آپ کی گردنیں اڑا دی جائیں، آپ کو گولیاں مار دی جائیں، آپ کو قتل کر دیا جائے، اور اس سے آپ کی قوم گزری ہے۔ پاکستان کا کوئی صوبہ، کوئی ڈویژن، کوئی ضلع ایسا نہیں جہاں اس قوم نے قربانیاں نہ دی ہوں، جہاں ہم نے جنازے نہ اٹھائے ہوں، ایسا ہی ہے جی۔ کیوں؟ تاکہ انہیں عزاداری سے روکا جائے۔ جب ہمارے بزرگان کی نگاہ پڑی تو انہوں نے پھر حکم فرمایا، اچھا تم 1 عشرے کی بات کرتے ہو تو ہم عزاداری کے نام سے 3 عشرے اور کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہ جس بنا پر دنیا کے اندر شیعہ نے، اہل بیت علیہم السلام نے عشرہ فاطمیہ کا آغاز کیا، عشرہ زینبیہ کا آغاز کیا، عشرہ سجادیہ کا آغاز کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت شد و مد سے اپنے اپنے ایام میں یہ عشرے منائے جا رہے ہیں۔
اور مراجع کی طرف سے سازشکاروں کے منہ پر یہ تھپڑ رسید ہوا کہ عزاداری ہماری روح حیات ہے، عزاداری ہماری عبادت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دنیا سمجھتی ہے شاید شیعوں کی یہ عزاداری عادت ہے، میں کہا کرتا ہوں عادت نہیں، عبادت ہے۔ ہماری یہ عبادت ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے حوالے سے ہم آزاد ہیں۔ اس ملک کا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنی عبادت اپنے طریقے سے انجام دیں۔ آئین پاکستان، مگر اس ملک میں جہاں عیسائیوں کو اجازت ہے، حق ہے کہ وہ اپنی عبادت انجام دیں، جہاں ہندوؤں کو یہ حق ہے، جہاں سکھوں کو یہ حق ہے، جہاں دیگر ناشناختہ مذاہب کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی عبادتیں قائم کریں، عبادت گاہیں قائم کریں اور عبادات جاری رکھ سکیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تشیع پر پاکستان کے اندر دنیا تنگ کی جاتی ہے، انہیں روکا جاتا ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، انہیں خوف زدہ کیا جاتا ہے، قتل و غارت کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، خون مباح ہے، گھروں کو آگ لگا دو۔ کیا اس پاکستان میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ جبکہ اس پاکستان کو بنانے والے ہم ہیں۔ تحریک پاکستان کا جو مقدمۃ الجیش بنتا ہے وہ ملت تشیع ہے۔ شیعہ حضرات نے جان بھی دی، مال بھی دیا، اور پاکستان وجود میں آیا۔ قائد اعظم شیعہ تھے، فاطمہ جناح شیعہ تھی، نواب محمود آباد شیعہ تھے، نواب غضنفر علی شیعہ تھے، سیٹھ حبیب شیعہ تھے۔ اس قسم کی بیسوں سینکڑوں مثالیں آپ کو دے سکتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں تشیع کا کردار سر فہرست۔ اگر یہ شیعہ نہ ہوتے تو شاید پاکستان کا وجود میں آنا ممکن نہ تھا، نہ آتا، وجود ہی نہ ہوتا۔ اور بننے کے بعد بھی اگر آج وجود قائم ہے تو اسی تشیع کی وجہ سے کہ اس قوم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حکمت سے چل رہے ہیں، دانش سے اور رہبریت کے نیچے اور رہبریت کے حکم کے مطابق۔ یہ وجہ۔ اور دوسرا یہ خاک، قدرت کا ایک کام ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہتا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دنیا ذکر حسین کو ختم کرنا چاہ رہی تھی، فکر حسین کو ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ اللہ نے کہا اچھا، تم جہاں ذکر حسین ختم کرو گے، یہ عشرے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ عزاداری، ہم اور عشرے شروع کرائیں گے۔ خالق نے اسباب پیدا کی، اس قوم نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور آج الحمدللہ عشرہ فاطمیہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، پھر عشرہ زینبیہ بھی دیکھیں گے، پھر عشرہ سجادیہ بھی چل رہا ہے۔ جو ختم کرنے والے تھے عزاداری کو وہ مٹ گئے، وہ ختم ہو گئے۔ جو شیعہ اور شیعیت کو ختم کرنا چاہتے تھے، کہاں ہیں وہ؟
کہاں ہے متوکل؟ کہاں ہے حجاج بن یوسف؟ اور کہاں ہے ماضی قریب کا یزید صدام؟ میں اس وقت نجم میں پڑھ رہا تھا جب سینکڑوں مجتہدین مراجع قتل کیے گئے، ہزاروں علماء قتل کیے گئے، لاکھوں عراق کے مومنین قتل ہوئے، مساجد بلڈوز، مدرسے بلڈوز، مسجدیں بلڈوز، لائبریریاں ختم، ڈائریکٹ معصومین کے حرم پر گولیاں چلائی جا رہی تھیں، امام حسین کے روضے پہ ڈائریکٹ، جناب عباس کے۔ اب تو وہ نشانات ختم کر دیے گئے، ہم نے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، جب عشرے ختم، محرم ختم، عزاداری ختم، عاشورہ ختم، اربعین ختم، لیکن بتاؤ تو صحیح، جو ختم کر رہا تھا آج وہ خود کہاں ہے؟ جی خود ختم ہو گیا، آج اس کا نشان نہیں ہے، آج وہ خود مٹ گیا۔ عزاداری وہاں ایسے ہی چل رہی ہے، مدارس اسی طرح بننے لگ گئے، علماء، مراجع، مساجد، امام بارگاہیں، لائبریریاں، کتب شائع ہونے لگ گئیں، دنیا سے طلبہ وہاں پہنچنے لگ گئے، آج امریکہ سے، افریقہ سے، عرب سے، عجم سے، ایران سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، 150 سے 200 ممالک تک کے طلبہ وہاں موجود ہیں۔ جو نجف کو ختم کر رہا تھا، نجف پھر آباد ہے۔ آپ عاشورہ کربلا دیکھیں یا آپ اربعین کربلا دیکھیں، کروڑوں مومنین اڑتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں، ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر انسانوں کا جیسے سیل رواں سر ہی سر نظر آتے ہیں، خصوصاً اربعین کے دن، پھر عاشور کے دن۔ اور پھر کیسے نہ یہ قوم منائے۔ آغا بحر العلوم تھے ہمارے بہت بڑے مرجع، توجہ ہے میری طرف، آغا بحر العلوم، سید بحر العلوم بہت بڑے مرجع تھے، بہت بڑی شخصیت۔ آج بھی عراق کے اندر یہ رواج ہے کہ عاشور والے دن حرم میں جو پہلا جلوس دوڑتا ہوا اور ماتم کرتا ہوا داخل ہوتا ہے وہ قبیلہ بنی اسد کا ہے، اسی یاد کو تازہ کرتے ہو، عاشور کی یاد کو تازہ کرتے ہو، اسی انداز سے چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، روتے ہوئے، مرد و زن کربلا کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، حرم سید الشہداء کی طرف۔ لوگوں نے دیکھا کہ آغا بحر العلوم اس جلوس کے آگے آگے، عمامہ گلے میں لٹکا ہوا ہے، گریبان کھلا ہے، بازو اٹھے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، سر کو منہ کو پیٹتے ہوئے آگے آگے اس قبیلہ بنی اسد کے جلوس میں ماتم کرتے ہوئے، روتے ہوئے دوڑتے آ رہے ہیں اسی انداز۔ کچھ دنوں بعد کسی نے پوچھا قبلہ آپ مرجع جہان تشیع تھے، آپ کا ایک قد کاٹ ہے، آپ اس انداز سے عام آدمیوں کی طرح، عامی لوگوں کی طرح ماتم کرتے آ رہے ہیں، اور اسی انداز سے نہ سر پہ عمامہ ہے، نہ پاؤں میں جوتا ہے، بازو اٹھے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہے، آپ تو مرجع تھے۔
جب اس نے بات کی باہر رونے لگ گئے. کہا تو نے تو مجھے دیکھا ہے نا کہ تو تعجب کر رہا ہے کہ میں اتنی بڑی شخصیت تشیع کی، میرا یہ انداز تجھے عجیب لگا، تو نے تو مجھے دیکھا ہے نا اس جلوس کے آگے آگے. میں نے حضرت حجت کو دیکھا اس جلوس کے آگے. حضرت قائم آل محمد کو میں نے اسی طرح ماتم کرتے ہوئے اس جلوس کے آگے آگے دیکھا. اللہ آئمہ علیہ السلام کی سنت ہے عزاداری قائم کرنا. آئمہ نے عزاداری کو قائم کیا. میں زیادہ لمبا اس طرف نہیں جانا چاہتا، مجھے اسی طرف واپس لوٹنا ہے، لیکن ایک حقہ صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام سجاد ایک شخص دعوت دیتا، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں، میری خوشی ہوگی. امام کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے اور کہا عاشورہ کربلا کے بعد ہم نے خوشیاں منانا چھوڑ دی. کسی نے کوہنی ماری اسے، کہا اگر امام کو گھر بلانا چاہتا ہے تو پھر صف عزا بچھا. اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے. صف عزا بچھا. اور پھر امام کو بلا، امام آئیں گے. کچھ دنوں بعد وہ آیا، مولا میں نے آپ کے بابا کی صف عزا بچھائی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. فوراً سر اٹھایا اور اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیوں نہیں ہم آئیں گے، تو بچھا تو صحیح، ہم آئیں گے. اور آئے امام، عزاداری کو قائم کیا. صدر محفل میں امام کو جگہ دی گئی، مجلس شروع ہو گئی. جب مصائب ہوئے اور پھر مجھے بتائیے کہ وہ امام بیٹھا جو کربلا سے گزر کے آیا ہے، مومنین اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج ہم سن کے برداشت نہیں کر رہے اور یہ قوم گریہ کرتی ہے جن کے سامنے وہ امام بیٹھا ہو جو کربلا سے گزر کے آیا ہو. سب رونے لگ گئے، ہوش ہی نہیں. اور جب واعظ نے مجلس ختم کی، لوگوں نے سر اٹھایا، لوگوں کی نگاہ پڑی، دیکھا جہاں امام بیٹھے تھے وہاں تو جگہ خالی ہے، امام ہے ہی نہیں. پریشان ہو گئے، پوچھنے لگ گئے امام کہاں چلے گئے، امام کہاں چلے گئے. پیچھے سے کسی نے آواز دی، لوگوں دیکھو قیامت ٹوٹ گئی. ذرا پیچھے مڑ کو دیکھو، جہاں مومنین کے جوتے پڑے تھے وہاں سجاد بیٹھے ہیں. بیمار کربلا وہاں بیٹھے. اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. تڑپ گئے لوگ، تڑپ گئے، اٹھے جلدی جلدی. مولا یہ کیا، آپ یہاں بیٹھے صدر محفل تھے، آپ وہاں جگہ چھوڑ دی. کہاں میری جگہ یہی بنتی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا اس مجلس میں کون کون آیا ہے. آئمہ نے عزاداریاں قائم کی، عزاداری قائم کی مجالس کی. 8ویں امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، مومن ہے. مولا اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں مجالس بپا کرتے ہو؟ مولا ہم شیعہ ہیں، آپ کے ماننے والے چاہنے والے ہیں، آپ کے جد کے چاہنے والے ہیں.
یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم عزاداری نہ کریں؟ مجالس کرتے ہیں، کرتے ہو مجالس؟ کمولا کرتے ہیں؟ کون مجالس میں ہمارے امور ذکر کرتے ہو؟ 8ویں امام، ہمارے امور ذکر کرتے ہو؟ کمولا مجالس تو بابا کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے امور کیا ہیں جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری مجالس بابا کرتے ہو، اس میں ہمارے امور ذکر کرتے ہو؟ پتہ چلا مجلس وہ ہوگی جس میں یہ امور بیان کیے جائیں گے، ضروری نہیں جسے تو اور میں مجلس کہیں وہی مجلس ہو۔ مجلس وہ ہے کہ جن کی مجلس ہو رہی ہے وہ اس مجلس کو مجلس سمجھے۔ میں یہ باتیں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگان نے یہ جو 3 عشروں کا کہا، اور اب الحمدللہ شیعت بھرپور انداز سے 3 عشرے، کہیں ایسا نہ ہو عشرہ حسینیہ کی طرح اس کے بھی خد و خال تبدیل کر دو، اس کو بھی رسموں کی آماج گاہ بنا لو، اس کو بھی رواج میں لے آؤ، رواج ان میں جگہ دے دو رواج کو۔ یاد رکھو اگر عبادت ہے، اور یقیناً عبادت ہے، عبادتیں تمہاری رسم و رواج کی محتاج نہیں، اور عبادتیں رسم و رواج سے خالی ہونا چاہیے۔ یہ رسم و رواج عبادت کا حصہ نہیں۔ عبادتیں چھوڑی نہیں جا سکتی، رسم و رواج چھوڑا جا سکتا ہے۔ رسم و رواج کو چھوڑو، خالص عبادت انجام دو، عزاداری خالص ہو۔ یہ جو عشرے ہم منا رہے ہیں کم از کم اسے تو بچاؤ، کم از کم ان عشروں کو ان کے ہاتھ میں نہ دینا جو آپ کی اعتقادات کو بھی برباد کر دیں، آپ کی عبادات کو بھی برباد کر دیں، آپ کے معاملات کو بھی ختم کر دیں، شیعت کا نقشہ ہی تبدیل کر دیں۔ شیعت کے اصول اور فروع ہیں۔ بحر العلوم کی ایک کتاب ہے اصل و اصول شیعہ، اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، کبھی اس کو پڑھو کہ اصل و اصول شیعہ کیا ہے۔ شیعت کو میرے بھائی پڑھو، شیعت کو، اگر شیعہ بننا ہے تو شیعت کو پڑھو۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، محبت فرمائیں، ناراض نہ ہونا۔ آج کے شیعوں اور شیعت میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ شیعت میں کوئی عیب نہیں ہے، شیعت میں کوئی عیب نہیں ہے، شیعت میں کوئی دڑا نہیں ہے۔ شیعت اسلام کا سرخ و سفید چہرہ ہے۔ شیعت وہ حقیقی اسلام ہے جسے اسلام محمدی کہا جاتا ہے۔ شیعت وہ اسلام ہے جسے اہل بیت نے قربانیاں دے کر محفوظ طریقے سے آپ تک پہنچایا۔ توجہ ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ان سے پوچھو نا جن کا اس پہ لگا ہے کچھ۔ امام سجاد کی بات کر رہے تھے نا، میری مجلس آج ایسی ہو جائے گی، روتے بھی جائیں، باتیں بھی کرتے جائیں، آنسو بھی نکل آئیں، کوئی بات نہیں۔ لوگ تو کیا، خود امام محمد باقر ایک دن پوچھتے ہیں، لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں،
کہ بابا آپ کب تک روئیں گے؟ خدا آپ کے گریے کو قبول کرے۔ بابا آپ کب تک روئیں گے؟ اور جو امام نے جواب دیا نا، ایک فارسی شاعر نے ان کو اشعار میں تبدیل کیا، امام کے کلام کو، باپ بیٹے کی بات کو، مکالمے کو۔ میں اس کے چند شعر، پوری نہیں، ریاض القدس میں اس کے اشعار موجود۔ وہ کہتا ہے گفت باکر باپ در خندہ تو راں ندیدم۔ امام باقر نے کہا بابا میں نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ گفت باکر باپ در خندہ تو راں ندیدم، بابا میں نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ گفت زین العابدی غم تازہ کر دی اے پسر، میرے بیٹے یہ بات کہہ کے تو نے میرے غم کو تازہ کر دیا ہے۔ با برادر رفته بودم بی برادر آمدم۔ بیٹا جب میں مدینہ سے گیا تھا بھائیوں کے جھرمٹ میں تھا۔ با برادر رفته بودم، بھائیوں کا جھرمٹ تھا۔ جب آیا ہوں مدینہ با برادر رفته بودم بی برادر آمدم، اب میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بیٹا با برادر رفته بودم بی برادر آمدم، بھائیوں کے جھرمٹ میں گیا تھا، آج اکیلا آیا ہوں، کوئی بھائی نہیں۔ پھر جملہ کہا تاج بر سر رفته بودم، جب میں گیا تھا مدینہ سے میرے سر پہ تاج تھا۔ تاج بر سر رفته بودم خاک بر سر آمدم، جب میں واپس آیا ہوں میرے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ تاج بر سر رفته بودم خاک بر سر آمدم، جب واپس آیا ہوں بیٹا میرا سر خاک سے بھرا ہوا ہے۔ ایک مصرع اور سناتا ہوں، سارا وہ چھوڑتا ہوں۔ امام سجاد نے کہا امام باقر سے یک تماچا خورد یوسف، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ بیٹا باقر یک تماچا خورد یوسف، یوسف نے ایک تماچا کھایا تھا نا، ایک تماچا لگا تھا۔ یک تماچا خورد یوسف نالائے آغاز شد، 40 سال روتا رہا باپ۔ ایک گریا حضرت یعقوب کا بلند ہو گیا۔ یک تماچا خورد یوسف نالائے آغاز شد، وہ تو ایک تماچا تھا۔ من برتن آل نبی ہزار زخم دی، کہا بیٹا میں نے آل نبی کے جسموں پہ ہزاروں زخم دیکھے۔ اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ یہ عزاداری آپ تک آسانی سے نہیں پہنچی، یہ پوری دنیا مل کے اس ایک چادر کی قیمت نہیں دے سکتے جو اسلام کے لیے زینب کے سر سے اتر گئی۔ وہ بیٹیاں جو کبھی باپ کے سامنے نہیں آتی تھی، انہیں شام کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں چلنا پڑے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، دوسرا یا تیسرا دن تھا، میرے مولا کو ضرب لگی ہوئی۔ امام حسین وارد ہوتے ہیں تو علی کی نگاہ پڑتی ہے، بستر بیماری پہ ہیں، سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ 21 ماہ رمضان کو تو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، 19 کو ضرب لگتی ہے۔
دوسرا یا تیسرا دن تھا، علماء نے لکھا ہے کہ حسین گھر میں داخل ہوئے، علی کی نگاہ پڑی، کہا بیٹا ذرا جلدی آ۔ حسین دوڑے، تیز تیز قدم اٹھائے، دوڑتے ہوئے آئے، سر جھکا کے باپ کے سامنے کھڑے، جی بابا، جی بابا فرمائیے حکم۔ کہا بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ سنیں گے جملہ، بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ جب یہ آقا علی نے پوچھا نا تو امام حسین علماء نے لکھا ہے چیخے مار کے رونے لگ گئے۔ کہا حسین بیٹا میں نے تو تیری بہن کا پوچھا، تو رونے کیوں لگ گئے؟ کہا بابا کیوں نہ روؤں، تیری پشت پہ تو کھڑی ہے۔ شاید آپ سمجھے نہیں۔ کہا بابا رویا اس لیے ہوں کہ زینب تیری پشت پہ تو کھڑی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، وہ بیٹی جو باپ کی زخمی حالت میں بھی باپ کے سامنے کھڑے ہونے سے شرماتی تھی، کھڑی باپ کے پاس ہے لیکن پشت پہ، تاکہ باپ کی نگاہوں کے سامنے کھڑا ہونا بی بی کے لیے مشکل تھا، باپ سے شرم آتی تھی۔ مجھے بتاؤ جو باپ کے سامنے اس انداز سے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، اسے شام کے بازار اور دربار، چوک، رستے، جب سنا نا کہا زینب بیٹا ذرا سامنے آؤ، باپ کا حکم ہے، بی بی نے سر جھکایا ہوا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بھائی کے ساتھ آ کے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی، سر جھکے ہوئے کہا جی بابا، وہی انداز جو حسین نے کہا تھا، تربیت ایک جیسی تھی نا، جی بابا۔ کہا زینب بیٹا میں جانتا ہوں تو بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہے، زینب میں جانتا ہوں تو بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا ہے، یعنی مولا بتا رہے تھے مجھے پتہ ہے کہ تو قرآن پڑھتی ہے اور تلاوت تیری کتنی اچھی ہے۔ انہی جملوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ بی بی قرآن بھی پڑھتی تھی تو باپ سے چھپ کے کہ میری آواز باپ نہ سن پائے، تو جو بیٹی باپ سے بھی آوازیں چھپاتی تھی قرآن کی تلاوت کر، اسے خطبے دینے پڑے، اور وہ بھی ننگے سر، جو چادر میں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے شرماتی ہے۔ جی بابا۔ کہا بیٹا میں جانتا ہوں تو بڑا اچھا قرآن پڑھتی، بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے۔ شاید باپ تیار کر رہا تھا بیٹی کو، کہا دیکھ میرا سر دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور اس وقت شدت و حدت کی تکلیف ہے تیرے باپ کو، ذرا پڑھنا قرآن، ذرا کرنا تلاوت، تاکہ میری تکلیف میں آفاقہ ہو۔ جب یہ امام نے کہا نا پڑھ قرآن، کر تلاوت، میری تکلیف میں آفاقہ ہو، تو علماء نے لکھا ہے بی بی کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، ایک رنگ آنے لگا، ایک رنگ جانے لگا۔ جب ایسی حالت کو بھائی نے دیکھا نا تو ایک قدم آگے بڑھا کے باپ کے سامنے ہاتھ باندھ لیے، بابا اپنا حکم واپس لیجئے، بابا اپنا حکم واپس لیجئے۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا میری بہن مر جائے گی۔ آپ کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے یہ شرماتی ہے، بابا حکم واپس لیجئے، میری بہن مر جائے گی۔ پھر مجھے بتاؤ جو بی بی باپ کے سامنے قرآن پڑھتے یہ حالت ہو جائے، اس نے ننگے سر خطبے کیسے دیے ہوں؟ یہ لاشا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، خطبوں کے ساتھ، اور پھر چادر بھی سر پہ نہیں۔ کیا اس چادر کی قیمت آپ کی قوم دے سکتی ہے؟
کیا اسلام اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا یہ اسلام آپ کے پاس آسانی سے نہیں پہنچا، یہ عزاداری آپ کے پاس آسانی سے نہیں پہنچی۔ آج شب شہادت ہے، آج مل کر سب پرسہ دینا ہے اور اس بی بی سے عہد کرنا ہے جو مظلومہ کونین ہے۔ یہ ظلم کربلا میں نہیں ہوا، اس ظلم کا آغاز ہوا تھا رسول کی بیٹی سے۔ جس بی بی کی آج شب شہادت آپ منانے جا رہے ہو، یہ اتنا میں نے مقدمہ باندھا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ خدا کے لیے اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ یہ امانت ہے اہل بیت کی، عزاداری آپ کے پاس امانت ہے، اسلام آپ کے پاس امانت ہے، عزاداری امانت ہے، اور امین لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ آپ اسلام کو تماشا بنائیں، اسلام آپ عزاداری کو تماشا بنائیں، آپ اسلام اور عزاداری کو اپنے رسم و رواج کا محتاج کر دیں، یہ زیادتی ہے، یہ اس خاندان کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہے، یہ خود اسلام کے ساتھ زیادتی ہے، یہ خود قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، یہ خود اس منبر کے ساتھ زیادتی ہے۔ مجھے کسی کی بات کا نہیں پتا، کوئی اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، میں اور آپ اسے منبر حسین کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں آج ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ اسے ہم منبر رسول کہتے ہیں، ہے ایسا یا نہیں؟ منبر رسول کہتے ہیں، منبر حسین کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ دو ہی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، منبر رسول، منبر کوئی اپنا منبر کہا ہے؟ عزاداری کے حوالے سے جو منبر رکھتے ہیں ہم اسے منبر حسین کہتے ہیں یا منبر رسول کہتے ہیں؟ تو ذرا سوچو تو صحیح، ہو منبر رسول اور رسول کی تعلیمات کے خلاف استعمال پتہ نہیں، میں تو بات کہہ گیا، ہو منبر رسول اور خود رسول کی تعلیمات کے خلاف استعمال ہو منبر حسین اور خود امام حسین کی تعلیمات کے خلاف استعمال ہو۔ یاد رکھو، جو منبر رسول اور حسین کی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے وہ لکڑیوں کا ڈھیر تو ہوتا ہے، وہ منبر حسین یا منبر رسول نہیں رہتا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، جب یہ قافلہ شام پہنچا قیدیوں کا تو بڑے بڑے خطبے شروع تھے دربار میں یزید کے۔ آپ کو یاد دلانا چاہا، آپ نے علماء و واعظین خطبات سے سنا، خود پڑھا بھی ہوگا۔ کئی مقرر تقریریں کر کے جب ہٹ گئے نا تو ایک دفعہ امام سجاد نے کہا، او یزید، اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ مجھے بھی اجازت ہے کچھ کہنے کی؟ جاؤ نہیں تو تاریخ پڑھ لو۔ اور یزید، اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اگر یہ جملہ نہ ہو تو مجھے پکڑنا اور میں پھر جو پوچھ لینا، نہیں تو میں دکھاؤں گا۔ اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ مجھے بھی اجازت ہے کچھ کہنے کی؟ امام کا یہ پیغام تھا، جو منبر اہل بیت کے خلاف استعمال ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے محبت فرمائی۔ وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں لکڑیوں کا ڈھیر نہ رکھو۔
یہاں ممبر حسین کی جگہ ہے یا ممبر رسول کی جگہ ہے، یہ نہ ہو کہ ممبر کے بجائے لکڑیوں کا ڈھیر ہو۔ یہ عزاداری مراج عظام کے حکم پر جو ہو رہی ہے، صلوات پڑھیں بحق محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ تشریف لائیے آپ سب، صلوات پڑھیے بحق محمد آل محمد۔ ماشاءاللہ، توجہ ہے میری طرف؟ میں تو ابھی بڑے آرام سے لگا ہوا تھا، 9 بج گئے ہے جی، اور میری اصل گفتگو تو رہ گئی۔ ہماری مجالس وبا کرتے ہو؟ ہاں مولا، ہم مجلسیں کرواتے ہیں۔ 8ویں امام کو جاؤ، یاد آ گئی بات؟ ہاں مولا 8ویں، اس میں ہمارے امور ذکر کرتے ہو؟ مولا امور کا تو پتہ نہیں ہے، مجلسیں ضرور کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے آپ کے امور کیا ہیں؟ کا امورنا ثلاثہ، ہماری مجلس وہ ہے جس میں ہمارے امور ذکر کیے جائیں، اور ہمارے امور ہیں 3۔ ہمارے امور ہیں، مجھے بتاؤ کتنا آسان امام نے اس مجلس کو بیان کر دیا، بتا دیا کہ مجلس اگر مجلس ہے تو ایسی ہونی چاہیے۔ امورنا ثلاثہ، ہمارے امور ہیں 3۔ کا مولا فرمائیے کا فضائلنا، مصائبنا اور مسائلنا۔ ہماری مجلس وہ ہے جس میں ہمارے 3 امر ذکر کیے جائیں۔ پہلا امر ہمارے فضائل بیان کیے جائیں، ہمارے مصائب بیان کیے جائیں، اور ہمارے مسائل بیان کیے۔ اب میں اگر لمبی بات نہ کروں اور سمیٹ کر بات کروں تو میں کہا کرتا ہوں، فضائل وہ ہیں جو کچھ اللہ نے اہل بیت کو دیا، یہ اہل بیت کے فضائل ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اہل بیت کو دیا وہ اہل بیت کے، اگر کم دیا تو آپ بتا دیں جی، اگر اللہ نے اہل بیت کو کم دیا ہے تو آپ بتا دیں۔ کبھی قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے اور کبھی رسول کی حدیث ہے، کبھی پیغمبر کے لیے بات ہوتی ہے، کبھی اہل بیت کے لیے، علی کے لیے بات ہوتی ہے، اور یہ میں سمجھو سب اہل بیت کے لیے، کیونکہ ایک ہی ہے کہ ان کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں اور جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں اور دنیا کے درخت کلمے بن جائیں تو اہل بیت کے فضائل لکھ نہیں سکیں گے، کلمے ٹوٹ جائیں گی، جن و انس عاجز آ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اتنے فضائل اور مناقب ہیں۔ جب اتنا کچھ ہے تو پھر فضائل کے حوالے سے جھوٹ گھڑنے کی کیا ضرورت؟ کوئی بات سمجھے ہو؟ یا تو مانو کہ اہل بیت کے فضائل نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تم بڑھا لو، گھڑ لو، اور اگر یہ کہتے ہو کہ اتنے فضائل ہیں تو پھر زحمت کرو، کتابیں پڑھو، کتابیں خریدو،
1.5 لاکھ کی مجلس پڑھنی ہے، اس میں 10,000 کتابوں کے لیے علیحدہ کر دو. 40 لاکھ کا محرم پڑھنا ہے، 1 لاکھ کی کتابیں بھی لے لو، مطالعہ کرو. علماء نے اتنی محنت کی ہے، اتنی کتابیں لکھی ہیں، تو گن نہیں سکے گا، پڑھنا تو دور کی بات ہے. اتنے فضائل، اتنے مناقب کتابیں. دشمن جو دشمن اہل بیت کے فضائل چھپا رہا تھا، میں آپ کے مذہب کی بات نہیں کرتا، اپنی بات نہیں کرتا، مکتب اہل بیت کی بات نہیں کرتا، جو دشمن مناقب اور فضائل اہل بیت چھپا رہا تھا، یہ اللہ کا اعجاز ہے نا. انہی کے ہاتھوں سے سینکڑوں کے حساب سے اب تک کتابیں وجود میں آ چکی ہیں مناقب اہل بیت کے حوالے سے. جہاں پابندیاں تھیں اہل بیت پہ لکھنا، پابندیاں تھیں، روایتیں چھپائی جاتی، واقعات چھپائے جاتے، مناقب چھپائے جاتے، لیکن ان کے ہاتھوں سے اس کے باوجود بنو امیہ کا دور گزرا، بنو عباس کا دور گزرا، گھبرا تو نہیں گئے. آج سینکڑوں کتابیں ہمارے دوسرے بھائیوں کی مناقب اہل بیت میں موجود ہیں. کبھی جاؤ تو صحیح کتابوں کی طرف، تمہیں پتہ چلے. جو اللہ نے دیا اہل بیت کو وہ ان کے فضائل ہیں. کا فضائلنا و مصائبنا و مسائلنا. اور میں کہا کرتا ہوں ان کے مصائب وہ ہیں جو اللہ نے دیا، وہ ان کے فضائل ہیں، اور جو امت نے انہیں دیا وہ ان کے مصائب ہیں. اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اور مسائل کیا ہیں؟ اللہ نے جو دیا وہ ان کے فضائل، جو انہوں نے امت کو دیا، اہل بیت نے امت کو دیا، وہ ہیں ان کے مسائل. تو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اہل بیت نے جو امت کو دیا وہ ان کے مسائل ہیں. کبھی یہ بھی تو تلاش کرو نا، رسول نے تمہیں کیا دیا، علی نے تمہیں کیا دیا، حسن نے تمہیں کیا دیا، حسین نے تمہیں کیا دیا، زہرا نے تمہیں کیا دیا، ثانیہ زہرا نے کیا دیا، سجاد نے کیا دیا، باقر نے کیا دیا، آ جاؤ آخری امام تک. جو کچھ انہوں نے امت کو دیا وہ ان کے مسائل ہیں. اور انصاف سے بتاؤ، مسائل بیان کرتے ہیں ہم؟ اور اگر کوئی بیان کرے تو سنتے ہیں ہم؟ صلوات پڑھیے نا بحق محمد و آل محمد. سنتے ہیں؟ نہ پڑھنے والا پڑھتا ہے کہ اہل بیت نے کیا دیا، نہ سننے والا سنتا ہے. کون سی گفتگو ہم سن رہے ہیں؟ کس قسم کی مجالس کے ہم عادی ہیں؟ کون سی باتیں سننا پسند کرتے ہیں؟ پسند کا مولوی، پسند کا ذاکر، پسند کا خطیب. خطیب پسند ہے، ذاکر پسند ہے، مولوی پسند ہے. معیار تو تیرا یہ ہونا چاہیے کہ کون صحیح پڑھتا ہے اور کون غلط پڑھتا ہے، کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے، کون حق کہتا ہے کون باطل کہتا ہے. اور مصائب کیا ہیں؟ جو امت نے دیا. اور مجھے بتاؤ امت نے کیا کچھ نہیں مصیبتوں کے حوالے سے دیا. تو جس طرح میں کہتا تھا فضائل اتنے ہیں کہ گھڑنے کی ضرورت نہیں، تو مصائب بھی تو اتنے ہی ہیں کہ بنانے کی ضرورت نہیں. مصائب بھی بنانے کی ضرورت نہیں. بس تاریخ اٹھا پڑھ، کتابیں خرید. کتابیں اب ہمارے اندر کوئی شوق نہیں رہا، نہ عوام میں، نہ علماء میں، نہ ذاکرین میں، نہ خطباء میں. بس یوٹیوب پہ یا سنا کے یا ریکارڈ کر کے، تقریریں یاد کر کے، لفاظیاں یاد کر کے،
واقعات یاد کر کے تقریر جھڑ دینا، تقریریں کرنا، مطالعہ کوئی نہیں ہے۔ نہ پڑھنے والا مطالعہ کر رہا ہے، میں اپنے آپ کو پہلے رکھ رہا ہوں، نہ سننے والے کوئی مطالعہ سننا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیے، چلو پھر کبھی زندگی رہی تو بات کو آگے بڑھا لیں گے، 9:30 تک میرا ٹائم ہے اور 15 منٹ میں بات کو ختم کروں گا۔ مجھے بتائیے، یہ عشرۂ فاطمیہ شروع ہے، میں تو ایک فہرست ہی دے سکتا ہوں آج۔ آؤ آپ بی بی کو پڑھو، بی بی کو دیکھو، بی بی کو سیرت کے حوالے سے دیکھو، بی بی کو کردار کے حوالے سے دیکھو، بی بی کو اخلاق کے حوالے سے دیکھو، بی بی کو رفتار کے حوالے سے دیکھو، بی بی کو صبر کے حوالے سے دیکھو، بی بی کو حکمت کے حوالے سے دیکھو، بی بی کو اسلام کے حوالے سے دیکھو، بی بی کو قرآن کے حوالے سے دیکھو، بی بی کو دیانت کے حوالے سے دیکھو، بی بی کو سخاوت کے حوالے سے دیکھو، بی بی کو شرافت کے حوالے سے دیکھو۔ پڑھو، یہ 1000 شعبے ہیں۔ بی بی کی آئلی زندگی کیسے تھی، بی بی کی شوہر کے ساتھ زندگی کیسے تھی، بی بی کی اپنے باپ کے ساتھ زندگی کیسے تھی، بی بی کی اپنی اولاد کے ساتھ زندگی کیسے تھی، بی بی کی اہل محلہ کے ساتھ زندگی کیسے تھی، بی بی کی رشتہ داروں کے ساتھ زندگی کیسے تھی، بی بی شریک رسالت کیسے تھی، بی بی شریک نبوت کیسے تھی، بی بی محافظ امامت کیسے تھی، بی بی محافظ ولایت کیسے تھی۔ یہ 1000 پہلو ہیں جو کھول کر رکھو، پڑھو۔ اگر ایام منانے ہیں تو انہیں اٹھاؤ، بی بی کا کردار اٹھاؤ۔ بی بی کا کنیزوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، باپ کے لیے ام ابیہ کیسے ہو گئی، کیسے ہو گئی باپ کے لیے ام ابیہ، کیسے بن گئی سیدۃ النساء العالمین، کیسے ہو گئی خاتون جنت، کیسے ہو گئی خاتون محشر، کیسے ہو گئی عالمہ غیر معلمہ، کیسے ہو گئی محدثہ، کیسے ہو گئی فقیہ، کیسے ہو گئی مفسر قرآن، کیسے ہو گئی اللہ کی نشانی، شاعر اللہ میں، آیات الہی میں آیت کبریٰ کیسے۔ رسول کہتے ہیں ان الفاطمۃ آیت الرحمن و ترجمان القرآن۔ او دنیا والوں سمجھو میری بیٹی کو، یہ میری بیٹی کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، آیت الرحمن، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ آیت الرحمن، آیت مانا ہوتا نشانی، و ترجمان القرآن، یہ قرآن کی ترجمان ہے۔ آیت اللہ زہرا، آیت کبریٰ ہے سیدہ۔ اس کو ذرا پہچانو، یہ آیت کبریٰ کیسے، اور جسے رسول کا یہ آیت اللہ، اللہ کی نشانی۔ مجھے اتنا بتاؤ، میں اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور چوٹ لگانا چاہتا ہوں آپ سب کو، اہل درد کو۔ وجدانی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ پیغمبر نے کہا آیت الرحمن، یہ میری بیٹی اللہ کی نشانی ہے۔ ذرا قرآن آپ تلاوت کرتے ہو، قرآن میں آیات الہی شاعر اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر دلوں کا تقویٰ پانا ہے تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اللہ کی نشانیوں کا احترام واجب، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم واجب۔ ان الصفا والمروہ، حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے عمرہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا۔ آج کے بی بی کے شہادت کے دن پر اللہ کی بارگاہ میں بی بی کا واسطہ دے کے کہتے ہیں
ہم سب کو پھر حج و زیارات نصیب فرما، جو نہیں گئے وہ بھی جائیں، جو گئے ہیں وہ بھی بار بار جائیں، اللہ آپ کو بار بار یہ حج و زیارات نصیب کرے۔ اور جب آپ عمرہ کریں یا حج کریں تو صفا و مروہ کے میں سعی کرتے ہوئے یہ 2 آیتیں بار بار آپ پڑھیں گے۔ جب چکر لگاتے ہیں اس وقت یہ 2 آیتیں آپ بار بار تلاوت کریں گے۔ کیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں دلوں کا تقوی وہی پاتے ہیں۔ یہ آیت بار بار آپ تلاوت کریں گے۔ اور دوسری آیت کیا؟ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مکہ اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے، اور آپ شاعر اللہ کی کعبہ کے پتھر کی آپ تعظیم کرتے ہیں، حجر اسود کی تعظیم کرتے ہیں، مقام ابراہیم کی تعظیم کرتے ہیں، مقام اسماعیل کی تعظیم کرتے ہیں، عرفات کی، مزدلفہ کی، منا کی، شاعر اللہ سے بھرا پڑا ہے۔ تعظیم واجب، اور حاجی اور عمرہ کرنے والا تعظیم کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں جب ان شاعر اللہ کی تعظیم ہے تو جس ہے آیت کبریٰ رسول نے کہا ان الفاطمہ، میں چھوڑ رہا ہوں اور اپنے ٹائم میں چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی زندگی ملے تو اس پہ بحث اور کریں گے۔ ان الفاطمہ آیت الرحمن و ترجمان القرآن، میری بیٹی اللہ کی نشانی ہے اور قرآن کی ترجمان ہے، یہ زبان وحی سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ جب اللہ کی نشانی ہے، جس نشانی کی تعظیم واجب، یہ قرآن کی ترجمان ہے، تو اسی کا قرآن جھٹلا دیا گیا۔ جو قرآن کی ترجمان ہے، جب اس نے آ کے دربار میں قرآن پڑھا تو قرآن جھٹلا دیا۔ میں نے تقدم و تاخر کیا، بس یہ معذرت ہے۔ ترجمان القرآن، قرآن کے ترجمان، جسے رسول کہے قرآن کے ترجمان، یہ شرم نہیں آتی اسے کہے کہ اسی کا قرآن جھٹلا دیا گیا۔ اور یہ آیت الرحمن، آیت کبریٰ، اللہ کی نشانی، اور جس کی تعظیم واجب، اگر واجب نہیں تھی تو مصلی رسول چھوڑ کیوں دیتا تھا؟ قدم آگے کیوں بڑھاتے تھے؟ جناب عائشہ روایت کرتی جب جب سیدہ تشریف لاتی، یہ نہیں کوئی ایک آدھ دفعہ، جب جب سیدہ تشریف لاتی خواب رسول اللہ، جناب عائشہ خود روایت کرتی ہیں کہ رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اور فقط کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، میں ذمہ داری کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، فقط جگہ ہی نہیں چھوڑتے تھے، قدم بڑھاتے تھے جدھر سے بی بی آ رہی ہیں، فقط قدم ہی نہیں بڑھاتے تھے، اپنے بازوؤں میں بی بی کے بازوؤں کو لینا اور عزت و احترام کے ساتھ لانا، اور جس جگہ خود بیٹھے ہوتے تھے اس جگہ بی بی کو اپنی جگہ پہ بٹھانا، اور خود بی بی کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ جانا۔ نہیں، پتہ نہیں غور نہیں کر رہے آپ، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ اس بی بی کے سامنے بیٹھ جانا۔ اور مسلمانوں نے اس کو ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ دیکھا، جس کے سامنے رسول بیٹھ جاتے تھے، جس کا احترام رسول کرتے تھے، جس کی تعظیم رسول پر واجب تھی۔ جناب عائشہ خود راوی ہیں کہ میں نے آخر ایک دن رسول سے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ آداب عرب کے خلاف ہے، کوئی باپ اس طرح اپنی بیٹی کا احترام کرے؟ تو رسول نے آنکھیں اٹھائی، عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا عائشہ کیسے بات تم نے کر دی، میں خود تو نہیں کھڑا ہوتا۔ اجرکم الی اللہ، آخری جملے میرے، عائشہ میں خود تو نہیں کھڑا ہوتا۔ اور باپ ہونے کے ناطے تو نہیں کھڑا ہوتا۔
عائشہ میں خود نہیں کھڑا ہوتا، باپ ہونے کے ناطے نہیں کھڑا ہوتا، اور پھر خود جواب دیا کہ جب جب یہ بی بی تشریف لاتی ہیں فوراً اللہ کی طرف سے جبرائیل اور میکائیل آ جاتے، میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جاتے، میرے شانے کو پکڑتے ہیں اور ساتھ مجھے اٹھاتے ہیں اور ہلا کے کہتے ہیں، سلام کرنے کے بعد اللہ کا حکم ہے اٹھ میری کنیز آ رہی ہے۔ پڑھیں گے شہادت میرے بھائی، آپ سنیں گے، اٹھ میری کنیز آ رہی ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، جس کے لیے کائنات کا رسول اٹھے اور جب دربار میں جائے، میرا مسلمانوں تم سے اتنا ہی سوال ہے، جس کی تعظیم رسول پر واجب تھی، تم تو اس رسول کے امتی ہو، کیا تم نے اس کی تعظیم کی؟ کیا تم نے اس کا احترام کیا؟ حق دینا یا نہ دینا بعد کی بات ہے، لیکن میرا اتنا ہی سوال ہے، کیا تم نے تعظیم کی؟ کیا تم نے احترام کیا؟ کیا تم نے منبر رسول کو چھوڑا؟ ہاں، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، تعظیم کی، بالکل کی، احترام کیا، بالکل کیا، مگر وہ تعظیم اور وہ احترام یہ تھا کہ رسول کی بیٹی کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ یہ تعظیم ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تعظیم ہے، جس کی تعظیم رسول کرے اس کے چہرے پہ تو تماچے مارے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، اگر آج مسلمانوں کی غیرت جاگ جاتی کہ جب رسول کی بیٹی کو تماچے پڑ رہے تھے، اگر آج ان کی غیرت جاگ جاتی، کل علی کی بیٹی کو تماچے نہ پڑتے۔ اگر آج مسلمانوں کی غیرت جاگ جاتی جب رسول کی بیٹی کو تماچے پڑ رہے تھے، کل حسین کی بیٹی سکینہ کو، 4 سال کی بچی کو تماچے نہ پڑتے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، آپ بھی بیٹیوں والے ہو، 4 سال کی بچی اس قابل ہے کہ شمر کے تماچے کھائے؟ میں نفسیاتی طور پر تصوراتی انداز سے جو جملہ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی کتابی جملہ نہیں ہے۔ میں نے جو عربوں کو دیکھا اور جو میں نے عربوں کو پڑھا کہ جسیم لوگ ہوتے ہیں، یہ قد کاٹھ والے ہوتے ہیں، تو میں تصور میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ اتنا تو بی بی کا چہرہ نہیں تھا جتنا لمبا ہاتھ تھا شمر کا۔ چار سال کی بچی کا چہرہ اتنا چوڑا اور لمبا نہیں تھا جتنا ہاتھ شمر کا تھا۔ جب مارتا تھا یقیناً پورے چہرے پہ کوئی جگہ تو نہیں خالی رہتی ہوگی، اور کوئی ایک تماچا تو نہیں سکینہ کو مارا۔ کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام تک تماچے پڑتے رہے، اور کتنے تماچے کھائے اس بی بی نے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں، جب سب دربار میں قیدی پہنچ گئے نا، تو یزید کی نگاہ پڑی اس 4 سال کی بچی پر، کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہی تو فاطمہ بنت الحسین ہے، وہی سکینہ جس کے بارے میں حسین کہتے تھے جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو میرا دل نہیں لگتا۔ اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اچھا یہ وہ سکینہ ہے، سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا؟ کہاں ظالم، میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا،
کہا سنا ہے آپ بھی اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہو؟ آخری جملے کہا ہاں ظالم میں بھی اپنے بابا سے بڑا پیار کرتا. اتنے میں اس کی ٹانگوں کے پاس ایک تشت پڑا تھا. میں نے تو پڑھ دیا، آپ سمجھدار ہو. تشت پہ رومال تھا اور یہ چھڑی اس رومال پہ لگا رہا تھا. جب کہا نہ سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، کہا ظالم. کہا تو بھی اپنے بابا سے پیار کرتی؟ کہا ہاں ظالم میں بھی اپنے بابا سے. اتنے میں چھڑی سے اس نے رومال ہٹایا. اب جو بی بی نے دیکھا کہ باپ کا کٹا ہوا سر. اللہ آپ کی زندگیوں کی حفاظت کرے، کسی بچی کو اس کے باپ کی ایسی حالت نہ دکھائے. شہزادی تڑپ گئی. کہا یہ تیرے بابا کا سر ہے؟ ہاں. کہا میں تو تب مانوں گا کہ تو بابا سے پیار کرتی اور بابا تجھ سے پیار کرتا ہے کہ جب تو اپنے بابا کو بلائے اور تیرے بابا کا سر تیرے پاس آئے. اسی جگہ ختم کر رہا ہوں. کہا میں تو تب مانوں گا، بلانا ذرا اپنے بابا کو. اب جیسے ہی کہا نا بلا، سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا ہوگا نا اور قدم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہوگی. اور یہ آواز تاریخ نے لکھی ہے جو میں آپ کی خدمت پڑھ رہا ہوں. سکینہ نے بلند آواز سے کہا بابا بابا الیہ الیہ، اے بابا تیری سکینہ تجھے بلا رہی ہے. بابا تیری سکینہ بلا رہے الیہ الیہ، بابا ذرا میرے پاس آنا. علماء نے لکھا ہے جب سکینہ نے یہ استغاثہ بلند کیا کہ بابا میرے پاس آئیے تیری بیٹی بلا رہی ہے، علماء نے لکھا سر نے وہاں سے پرواز کیا اور پرواز کرتے کرتے وہاں آیا جہاں 4 سال کی بچی کھڑی ہے. اور منظر دنیا نے کیا دیکھا؟ حسین نے کبھی دائیں رخسار کے بوسے کبھی بائیں رخسار کے بوسے. جب حسین بوسے لے رہے تھے نا، سکینہ تڑپ تڑپ کے رو رو کے کہہ رہی تھی بابا میرے رخسار زخمی، بابا میرے کان زخمی، بابا ظالم تماچے